ہمارے ساتھ موجود ہیں رؤف حسن صاحب. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. سو یہ تو آپ کو مبارکباد دوں کہ آپ لوگوں نے فائنلی پارلیمنٹ کی بالادستی مان لی ہے. دیٹس لائک لٹرلی کمنگ آف ایج فار پی ٹی آئی. ہم نے ہمیشہ پارلیمنٹ کی بالادستی مانی ہے، لیکن پارلیمنٹ میں اگر بدماش لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو این آر او کے علاوہ اور کسی چیز بات کے اوپر بات کرنے کو تیار نہیں ہے، تو پھر ہم کیسے ان کی بالادستی مانیں گے؟ پارلیمنٹ میں بالادستی کے بارے میں پی ٹی آئی کے کسی پی سی آئی کے کانٹیکٹ میں کبھی کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا، ہمیشہ مانی. بٹ کنسیڈرنگ کہ آپ محمود اچکزئی صاحب کے بارے میں کیسی باتیں ہو چکی ہیں، کنسیڈرنگ وہاں فضل الرحمان کے بارے میں، یہ تو ایک اچھا سٹیپ ہے کہ یو ریئلائزڈ کہ اصل میں آپ کی اسٹرینتھ تو پولیٹیکل پارٹیز ہیں. مولانا فضل الرحمان کے بارے میں بالکل باتیں ہوئی ہیں ہماری پارٹی میں، لیکن محمود خان اچکزئی کے بارے میں کوئی باتیں نہیں. خان صاحب نے جلسے میں شاید کبھی شاذ کبھی کو کہہ دیا ہو، لیکن خان جے یو آئی کے بارے میں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ہاں ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان جب گزرتا ہے تو وہ میرا خیال ہے کہ لیکن جے یو آئی کے ساتھ میرا شاید ہمارا اتحاد نہ ہو سکے، میرا نہیں خیال کہ لگ رہا ہے، یہی میری ذاتی رائے ہے. وہ آلریڈی کہہ رہے ہیں کہ ہم سڑکوں پہ جا رہے ہیں. ہاں، وہ چونکہ ان سے پہلے بھی ہمارے رابطے ہوئے ہیں، لیکن جو ہمیں جو فیلنگ ملی ہے وہ ان کی ڈس انکلینیشن ہے رادر دین انکلینیشن. ابھی جو ہوا اجلاس، اس میں ان کو دعوت نہیں دی گئی تھی یا وہ خود نہیں آئے؟ نہیں، ہم نے ان کو دعوت اس کی سچ فارمل دعوت نہیں دی گئی تھی، کیونکہ ان کے ساتھ کوئی بات بن نہیں سکی نا. تو ان جماعتوں کو بلایا گیا تھا جن کے ساتھ ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، انہوں نے ان پرنسپل اگری کر لیا تھا کہ ہاں وہ اس اتحاد میں شامل ہوں گے. ان کو انوائٹ کیا گیا نا. سچ وہ جے یو آئی والے جو انہوں نے ابھی یہ بات نہیں مانی ہوئی. As I said, they are more disinclined than inclined. But جو الائنس کے ہیڈ ہیں وہ آپ نے خود کیوں نہیں سوچا کہ پی ٹی آئی اس کو لیڈ کرے؟ آپ نے محمود اچکزئی صاحب کا محمود خان اچکزئی کے بارے میں دیکھیے، ہماری سجیشن ہے کہ جی وہ محمود خان اچکزئی جو ہے وہ اس کو لیڈ کریں. ہمارا فارمل جو میٹنگ ہے اس سلسلے میں وہ 12 تاریخ کو ہو رہی ہے پشین میں، کوئٹہ میں، بلوچستان میں. تو اس میں سارے جو ہے نا وہ فارمل فیصلے کیے جائیں گے، اور نیکسٹ ڈے جو ہے 13 کو ہمارا پہلا جلسہ بھی پشین میں ہے. وہاں سے ہم اس موومنٹ کا آغاز کر رہے ہیں. بٹ آپ نے ابھی میٹنگ کرنے جا رہے ہیں محمود اچکزئی صاحب مولانا فضل الرحمان، وہ کر لیں، ٹھیک ہے، وہ تو سب لوگ ملیں گے. بٹ آلریڈی سیئنگ ایز اے سینئر ممبر آف پی ٹی آئی کہ مجھے نہیں لگ رہا اتحاد ہوگا. اس سے تو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نہیں چاہتی. نہیں، پی ٹی آئی کے نہ چاہنے کی بات نہیں. اگر نہ ہوتے تو اسد قیصر صاحب ان کو نہ جا کے ملے ہیں. انہوں نے ایک دفعہ نہیں، ایک دفعہ سے بہت زیادہ دفعہ ملے ہیں. ان کو ان سے بات کی ہے، ان سے کھل کے بات کی ہے، ان کو انوائٹ کیا ہے کہ جی آپ بھی اس میں شامل ہوں. لیکن اگر ریلکٹنس ہے تو وہ ان کی طرف سے، ہماری طرف سے نہیں ہے. سو کیا پی ڈی ایم کی طرح کا یہ اتحاد ہوگا؟ کیا ایٹ سم پوائنٹ آپ کہہ سکتے ہیں ایم کیو ایم کو یا باپ پارٹی کو یا دیگر پارٹیز کو کہ آپ ہمیں جوائن کریں اینڈ لیٹس جی ڈی اے کے ساتھ اختر مینگل صاحب کو ہم نے کہا ہے کہ وہ ان سے رابطہ کریں گے. اسی طرح سے اور بھی سندھ کی جماعتیں کوئی 3-4 ان کے ساتھ بھی اختر مینگل صاحب رابطہ کریں گے. جیسے محمود خان اچکزئی صاحب کو ٹاسک دیے گئے ہیں، باقی سب لوگوں کو بھی ٹاسک دیے گئے ہیں. تو عنقریب آپ کو اور اچھی خبریں ملیں گی. لیکن جی ڈی اے میں پی ڈی ایم کے ساتھ مطلب اس کی میں نہیں چاہتا کہ ایک پیرلل ڈرا کیا جائے یہ، بیکاز بیسیکلی دیکھیں آپ نے سارا پڑھا ہے، ہمارے 13 پوائنٹس ہیں جو ہم نے کل بیانیہ جاری کیا ہے. ان میں ایک چیز ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے، جو کہ میرے نزدیک ایک ڈیموکریٹک انڈیویجول کی حیثیت سے، وہ ہے سویلین سپریمیسی. یہ اسٹیبلش کرنا ہے آپ نے اس میں ملک کے سویلین بالادستی. اگر آپ یہ چیز اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو لیٹ می ٹیل یو جو باقی ہمارے اہداف ہیں، آئین کی بالادستی، قانون کی بالادستی. سویلین سپریمیسی واٹ ایگزیکٹلی ڈو یو مین؟ آپ کی اپنی پولیٹیکل پارٹیز میں ایک ورکر کی سپریمیسی نہیں ہے، آپ کی لوکل باڈی ہوتے ہی نہیں ہے، لوکل باڈی پراپر ہی نہیں ہے. سر سویلین سٹرکچر تو پہلے اس کو لگا دیں، اس کے بعد سویلین سپریمیسی بھی آئے گی. دیکھیں نمبر ایک بات، ہماری پارٹی میں سویلین سپریمیسی بالکل ہے. ہماری پارٹی میں خان صاحب کی کوئی فیملی نہیں ہے. ہمارے دیکھیں گوہر سیکی ہمارا سیکرٹری جنرل کون ہے، لیڈر آف دی اپوزیشن کون ہے، چیئرمین ہمارا کون ہے. لیکن بائی ڈیو ریس ہوا نا، جب خان صاحب جیل گئے تو پھر یو ہیڈ ٹو فائنڈ اے نیو. نہیں وہ تو نہیں، مطلب لازمی بات ہے. انہوں نے کہا ہوا تھا، پہلے دن سے کہا تھا کہ میری فیملی کی پارٹی نہیں ہے، یہ کوئی نہیں آئے گا. ابھی بھی جو خبریں آئیں کہ کلیمہ خان کو انہوں نے منع کر دیا بات کرنے سے. وہ مطلب اگر ان کو فیلنگ بھی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں پتا اس کا، لیکن وہ خبریں آئی ہیں. آپ نے بھی کہا خبریں آئی ہیں، میں نے بھی وہ خبروں کی حد تک ہی سنے. کل ہوپ فلی میری ملاقات ہوگی، اگر روک نہ دی گئی تو میں بہت ساری باتیں ان کے ساتھ کرنی ہیں. ابھی تو بہت ساری باتیں ہم، لیکن سویلین سپریمیسی جو ہے نا وہ فنڈامنٹل ایشو ہے. کوئی ریمائنڈر سر، بڑے آئے سویلین سپریمیسی کی بات کرتے، بڑے چلے گئے، خود ڈیل کر لیتے ہیں سویلین سپریمیسی سائڈ. دیکھیں جو 6 ججز نے لیٹر لکھ دیا نا، اس کے بعد میرا خیال ہے کہ معاملہ جو ہے وہ بہت اوپن ہو گیا.
رائٹ وہ اور اس کا حل نکالنا پڑے گا. جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو دھمکیاں میں اس خط ملنے کا معاملے کی آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی. اس کے بعد رؤف حسن صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے, ٹویٹ بھی ہے رؤف حسن صاحب کی, جو فل کورٹ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ 7 member bench comprising judges of choice not acceptable, we want full court minus CJP. طارق فضل چودھری صاحب نے بھی کچھ کہا اس پر, لیٹس واچ. بہت افسوس اس بات کا کہ جسٹس تصدق جیلانی صاحب کے حوالے سے میڈیا کے اوپر جس طرح کی گفتگو, جس طرح کے الزامات کی بچھاڑ ایک مخصوص سیاسی جماعت اور ایک گروہ میں کہوں گا اس کی طرف سے کی گئی, نتیجتاً وہ اس جوڈیشل کمیشن کی سربراہی سے صافی کہوں یا انکاری ہوئے, اور اس کے بعد چیف جسٹس نے اس کے حوالے سے ایک پرو موٹر ایکشن لیا. اور رؤف حسن صاحب آپ کہہ رہے ہیں مائنس CJP, ہم نے کچھ دیر پہلے کچھ قانون دانوں سے بھی بات کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ دس از آسکنگ فار ٹو مچ. جسٹس صاحب نے دیکھے, چیف جسٹس نے ایگزیکٹو, دیکھے ایک سب سے پہلے وہ جو لیٹر لکھا گیا تھا اس کو ذرا 1 منٹ میں ڈسکس کر لیتے ہیں. اس میں 4 لوگوں کو امپلیکیٹ کیا گیا. نمبر 1, نمبر 2 ایگزیکٹو جس کو آج شہباز شریف ہیڈ کرتے ہیں. نمبر 3 پہلے کے بعد میں بات کر لوں. دوسرا چیف جسٹس آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ, جن کے ساتھ میٹنگز ہوئیں, جن کو لیٹرز لکھے گئے, انیکسچرز لگے ہوئے ہیں اس کے ساتھ, ٹھیک ہے. تیسرا تھا ایگزیکٹو, چیف جسٹس بندیال کو بھی اس میں کہا. اور چوتھا جو تھا بائی ایکسٹینشن چیف جسٹس آف پاکستان. اس وقت چیف جسٹس تھے بندیال صاحب, جبکہ قاضی فائز عیسیٰ سینئر پیونی جج تھے. آج انہوں نے کلیئرلی کہا کہ میری واچ پہ تو کچھ نہیں ہوا. نہیں, ان کو لیٹر لکھا گیا, مجھے بتایا ہے لیٹر لکھے گئے تھے, ان کے ساتھ میٹنگ بھی ہوئی ہے, اس لیٹر میں موجود ہے, اس میں موجود تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب. سو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جب چیف جسٹس آف پاکستان ایک لیٹر جو کہ جوڈیشل کمیشن کو لکھا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس لیٹر کو پکڑ کے آپ کے چیف جسٹس صاحب ایگزیکٹو کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں جو کہ خود امپلیکیٹڈ ہے لیٹر میں. بٹ فل کورٹ ہو لیکن چیف جسٹس نہ ہو, فل کورٹ ہوگا تو چیف جسٹس کے علاوہ بھی ہے ایک منصور علی شاہ صاحب کا کانٹیکٹ. یہ بھی تو بینچ فکسنگ ہے. یو آر آلسو فکسنگ دی بینچ. وی آر ناٹ, وی سیڈ ریسٹ آف دیم آر دیئر. ہم تو یہ نہیں کہا کہ اس کو باہر چھوڑ دیں. چیف جسٹس بیکاز آف ہز کانڈکٹ, and another because of having met the chief executive of the country who is implicated in the letter. جس طریقے سے کورٹس جو ہیں وہ ججمنٹس دے رہی ہیں خان صاحب کے بارے میں, بشا بی بی کے بارے میں, آج میں نے پریس کانفرنس کی ہے, ان کو سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے, ابھی تک ان کو ملنے ہم نے ڈیمانڈ کیا تھا جی کہ شوکت خانم کے ڈاکٹرز سے ان کا معائنہ کرایا جائے, وہ نہیں مان رہے ہیں. ان کی صحت ٹھیک نہیں, 5 ہفتے ہو گئے ہیں ان کے جسم کے اوپر. اب مجھے بتایا گیا آج کی پریس کانفرنس میں کمل آئی ہوئی تھی, انہوں نے بتایا کہ جی ان کی مطلب ان کے ایشوز بنے ہوئے ہیں, اسکن کے بنے ہوئے ہیں, تو کیوں نہیں وہ اپنی پسند کے ڈاکٹرز کے ساتھ ان کی میٹنگ کراتے. تو رؤف حسن صاحب, فوکل پرسنز کی تعداد کو بڑھایا ہے جو شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں, یا چینج کیا ہے؟ دیکھیے میرے پاس ابھی اس سلسلے میں کنفرم نیوز نہیں آئی ہے. میں نے کہا نا کہ کل میری ملاقات ہے جی, تو میں ان سے ڈائریکٹلی انسٹرکشنز لے کے پھر اس کے بعد میں ایک فارمل بیانیہ اپنا جاری کرتا ہوں. سو ابھی سب ایسے ہی بات کیے چلے جا رہے ہیں, آپ کا کوئی SOP نہیں ہے کہ یہی بتائے گا کہ کیا ہو رہا ہے؟ اب وہ بن چکا ہوا ہے جی. مثلا اسپوکس پرسنس میں ہوں, ایکسکلوسیو اسپوکس پرسن پالیسی میٹرز کے اوپر میں ہوں. اس کے علاوہ اور 3 جو لوگ ہیں وہ ہیں گوہر صاحب ہیں, وہ عمر ایوب صاحب ہیں, اور ایک صاحب اور ہیں, ان کو انہوں نے مقرر کیا ہوا ہے. شبلی فراز, علی ظفر ہیں اور عمر ایوب. نہیں, علی ظفر صاحب یہ تو نئے نام آئے نا, جو انہوں نے کہا کہ خبر یہ آئی کہ شیر افضل مروت اور عمیر نیازی کو نکال کر شبلی فراز, علی ظفر, عمر ایوب کو. میں اس کو نہ کنفرم کر سکتا ہوں نہ ریجیکٹ کر سکتا ہوں. شیر افضل مروت ٹویٹڈ سیئنگ کہ ہم بھی ہیں اور یہ بھی ایڈ کیے گئے ہیں. وہ میں اس کو نہ کنفرم کروں گا نہ میں اس کو ریجیکٹ کروں گا. ایک اور خبر آئی, اگین آئی تھنک یو ول سے دی سیم تھنگ, لیکن وہ یہ تھی کہ شیر افضل مروت کو اپنی سوشل میڈیا ٹیم ختم کرنے کے لیے کہا گیا ہے. دیکھیے سوشل میڈیا ٹیم ان کو شروع ہی نہیں کرنی چاہیے تھی. مجھے یہ نہیں پتا کہ کہا گیا کہ نہیں, لیکن میں ایک ذاتی طور کے اوپر ایز اے ممبر آف PTI میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی رائٹ نہیں پہنچتا کہ میں ایک پیرل سوشل میڈیا ٹیم جو کروں, اور ہماری سوشل میڈیا ٹیم سب سے زیادہ افیکٹو ہے. ہر لوگوں کی رہی ہے جو آپ کی ٹیم میں ہوتے ہیں. میں نے تو دیکھا منسٹرز کی بھی تھی ایک پیرل ٹیم جب آپ لوگ گورنمنٹ میں تھے. وہ منسٹری ہوتی ہے, منسٹری کا ایک ہوتا ہے اپنا ٹاک, انہوں نے رکھا ہوتا ہے, ہر منسٹری نے ہوتا ہے, اپنی ذات کے اوپر اپنی نہیں ہوتی, اپنی ذات کی پروموشن نہیں ہوتی ہے, بالکل نہیں ہوتی ہے, منسٹری کی ہوتی ہے, انہوں نے اپنا کام رکھنا ہوتا ہے. سو شیر افضل مروت ہر وقت عذاب کا کیوں شکار رہتے ہیں؟ People don't like him in the party. I would not like to comment on this. This is an internal matter, and we discuss it. But they do it publicly.
ٹھیک ہے, اگر کوئی پبلکلی کہتا ہے میں تو نہیں کروں گا. میرے نزدیک تو بیسیکلی بڑا ایک میں رائٹ اینڈ رانگ کو کی تمیز کرنے والا بندہ ہوں. یہ معاملات جو ہیں انٹرنل فورمز پہ ڈسکس ہونے چاہیے, پبلک فورم پہ بشرا بی بی herself said کہ میرے بارے میں بھی پارٹی میں غلط خبریں پھیلائی جا رہی ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں امریکی ایجنٹ. بشرا بی بی نے خود تو یہ نہیں کہا, انہیں کو کوٹ کیا رپورٹرز. کس نے کہا؟ کل کہا انہوں نے اڈیالہ جیل وہ میں. میڈیا سے ناراض ہیں. بشرا بی بی نے کہا کہ پارٹی کے اندر ان کے امریکی ایجنٹ ہونے کے حوالے سے باتیں پھیلائی جا رہی ہیں. یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے جو میں نے پڑھی ہے ان کی اسٹیٹ, وہ میڈیا کے اوپر ان ناراض تھیں کہ جی آپ یہ غلط خبریں پھیلا رہے ہیں. میڈیا میں تو کسی نے نہیں کہا کہ وہ امریکی ایجنٹ ہے. ساری رپورٹ میں نے پڑھی ہے اس کی, میڈیا کے بارے میں ان کی. چلے کلیریفائی ہو گیا, کیونکہ کل یہی پرنٹ ہوتا رہا ہر طرف کہ انہوں نے یہ کہا کہ پارٹی میں کہا جا رہا ہے, لیکن آپ اس کو کلیریفائی کریں کہ میڈیا کے اوپر انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے. اوکے, سو جو زہر دینے کی کوشش ہے, دیٹس اے ویری سیریس میٹر. تحقیقات کیسے ہوں گی کس کی؟ بشرا بی بی کو زہر دینے کی. دیکھیے جی, بشرا بی بی کو تو ان کو چاہیے, حکومت کو چاہیے نا کہ جی اس کے اوپر آگے بڑھے. فرسٹ اینڈ فارموسٹ یہ ہے کہ ان کا بلڈ سیمپل لیا جائے اور اس کو بھیجا جائے. نمبر 2 ہے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کے جو ڈاکٹرز ہیں, ڈاکٹر عاصم کو خان صاحب نے کہا ہے اس کو ان کا ایگزامن کرنے دیا جائے, ان کا معائنہ کرنے دیا جائے اور وہ بات ہے. اور تیسری جو ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے جی کہ ان کو گھر سے نکال کے, کیونکہ یہ سب کچھ گھر میں ہو رہا ہے, گھر میں کوئی اور نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے, اکیلی عورت ہے, اس کے ساتھ باقی سارا ان کا اپنا عملہ, جو حکومت کا عملہ, جیل کا عملہ بیٹھا ہوا ہے. تو وہ ان کو انہوں نے پٹیشن بھی موو کی ہوئی ہے اس سلسلے میں, اس کے اوپر کوئی ہیئرنگ نہیں ہو رہی ہے. تو یہ ہے کہ جی ان کو اڈیالہ جیل میں منتقل کیا.